موت کا فرشتہ روزانہ ہمارے گھروں میں کیوں آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے جسے ہمارے کان سن نہیں سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، تو جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جب روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام چونکہ بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو جب وہ روح قبض کر لیتے ہیں اور گھر کے دروازے سے نکلتے ہیں اور ادھر لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی چوڑیاں توڑی جا رہی ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، تو اس وقت وہ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوتا ہے نا، وہ موت کا فرشتہ پھر سے گھر کے اندر واپس آتے ہیں اور حضرت ملک الموت ان رونے والیوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، پوری کر چکا تھا، کھا چکا تھا۔ میں نے اس مرحوم کی جس کے لیے تم رو رہے ہو، جس کو موت آئی ہوئی ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اس کی زندگی کو کم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی زندگی پوری جی چکا تھا۔ میں نے اس کے عمر کی جو لمحات تھے ان کو نہیں گھٹایا، بلکہ یہ اپنے لمحات کو پورا کر چکا تھا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اور اللہ کے امر اور اللہ کی مرضی سے میں اس کی روح کو لے کر اب جا رہا ہوں۔ پھر حضرت ملک الموت فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہ رونا اس کے لیے بند کرو، اپنے عمل اچھے کرو، اور میں اس سے پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں، نہیں، میں پہلے بھی بہت بار آیا ہوں، اور یہ میں آخری بار نہیں آیا ہوں، میں بار بار آؤں گا۔ جب لوگ اپنی زندگی کو پورا جی لیں گے، جب لوگ اپنے رزق کو ختم کر چکے ہوں گے، تو میں اللہ کے امر سے آؤں گا اور روح کو قبض کر کے لے کر کے جاؤں گا۔ اچھا، یہ حضرت ملک الموت کے لیے کوئی کہتا ہے کہ ملک الموت نے بندہ مار دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا نا، تو سارے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ، کیونکہ اس سے آدم علیہ السلام کو بنائیں گے، ان سے ایک نسل چلے گی، ایک دنیا بنے گی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، مٹی نے منع کر دیا، نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے انسان پیدا ہوگا، جب انسان آدم علیہ السلام بنیں گے، آدم علیہ السلام سے لوگ، ایک نسل چلے گی، وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے لوگ، تو میرا خمیر ان کے اندر موجود ہو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو زمین نے منع کر دیا جانے سے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، زمین نے مٹی دینے سے منع کر دیا۔ آخر میں حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے نا، اور کہا کہ جو منع کرتے ہو نا، جس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور مٹی تو میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ زبردستی مٹی کو لیا اور آسمانوں پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا اور روح پھونکی، روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ نے جب روح پھونکی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ اے اسرائیل، آج سے تم ہی ملک الموت ہو، یعنی اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ بھی دنیا کے اندر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو ان کی روح قبض کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا مجھے معاف کر، یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے، لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، بلکہ ہیلے روزی بہانے موت، یعنی ایسا کوئی نہ کوئی ہیلا لگے گا کہ تمہیں کوئی نہیں کہے گا۔ تو اب کیا کہا جاتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں مر گئے بھائی، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا بھائی، یہ بیمار تھے، یہ پریشان تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ نہیں، تو بس ہارٹ اٹیک آ گیا، بیٹھے تھے اچانک چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ وہ فرشتے اللہ کے امر سے، اللہ کی مرضی سے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔